اللہ اکبر کہنے کے بعد یہ بھی مستحب ہے کہ انسان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ کہے۔ مجتہدین یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے یہ صرف پہلی رکعت میں الحمد کو شروع کرنے سے پہلے پڑھا جائے، یہ مستحب ہے، اس کو استعاذہ کہا جاتا ہے۔ صرف پہلی رکعت میں الحمد کے شروع کرنے سے پہلے، یعنی الحمد کی جو بسم اللہ پڑھی جائے گی اس سے بھی پہلے یہ استعاذہ پڑھا جائے۔ اور اس کے علاوہ جو اور رکعتیں ہیں جس میں سورہ الحمد پڑھی جاتی ہے اس میں بہتر ہے کہ استعاذہ کو ترک کیا جائے۔ دیکھیے ذرا غور سے اس بات کو سمجھنا پڑے گا۔ پہلی رکعت میں الحمد سے پہلے تو پڑھنا مستحب ہے، لیکن بعد کے جتنے بھی سورے ہیں اور بعد کی جو رکعات ہیں ان کی جو الحمد ہے ان میں بہتر ہے کہ اس کو ترک کریں۔ پھر ایک سوال یہ بھی ہے اور آغا سیستانی سے بھی پوچھا گیا کہ یہ جو ہم پناہ طلبی کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ میں جاتے ہیں شیطان لعین و مردود و رجیم سے، کیا یہ فقط خدا ہی سے مخصوص ہے یا ہم ائمہ معصومین سے بھی استعاذہ اور پناہ طلبی کر سکتے ہیں؟ تو آغا سیستانی کا یہی جواب ہے کہ لا استعاذہ الا باللہ، اللہ کے علاوہ کسی سے پناہ طلبی نہیں کی جا سکتی، البتہ ائمہ سے توسل کر کے اور خدا کے اذن سے بلاؤں اور شیاطین کو خود سے دور کیا جا سکتا ہے۔ اصلاً پناہ طلبی پروردگار عالم ہی سے کی جائے گی۔ اچھا، پھر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ آخر بسم اللہ سے پہلے یعنی تسمیہ سے پہلے استعاذہ کیوں ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہم کیوں کہیں بسم اللہ سے پہلے؟ تو علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ استعاذہ یعنی یہی اعوذ باللہ ہے، اس کی مثال صابن کی سی ہے، اور جس طریقے سے میل کچیل وغیرہ کو دور کیا جاتا ہے جسم سے صابن لگا کر، اسی طریقے سے منہ ہمارا نامشروع باتوں کی وجہ سے گناہ گار ہو جاتا ہے اور آلودہ ہو جاتا ہے، اور اب ہماری زبان پر ذکر خدا آنا ہے، تو اس گندگی کو زبان کی دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو ہے استعاذہ پڑھا جائے۔ یعنی زبان کے گناہوں سے زبان کے گناہوں کی وجہ سے جو زبان ہماری نجس ہو گئی اس کو پہلے اعوذ باللہ کے ذریعے اپنے منہ کو اور اپنی زبان کو پاک کیا جائے تاکہ یہ تلاوت قرآن کے قابل ہو سکے۔ اچھا، اب استعاذہ جو ہے اس کے اصل میں دو ارکان ہیں، ایک تو ہے شیطان سے فرار اختیار کرنا اور دوسرا ہے اللہ کی پناہ میں آنا۔ دشمن سے فقط بچنا ضروری نہیں ہوتا بلکہ رحمان کے قلعے میں داخل ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ دشمن سے تو ہم بچ کے آ گئے لیکن رحمان کے قلعے میں داخل ہی نہیں ہو رہے، تو یہ دو باتیں اس کا استعاذہ کے اندر خاص طور پر خیال رکھنا ہوتا ہے۔ اور نماز میں دیکھیے اس کا حکم یوں بھی ہے کہ جو شیطان ملعون ہے یہ سب سے پہلے تو یہ بات چاہتا ہے کہ آپ نماز ہی نہ پڑھیں، کہ ہر صورت میں کوشش کرے گا، اپنی تمام ہمتوں کو بروئے کار لائے گا اور کوشش کرے گا کہ آپ نماز ہی نہ پڑھ سکیں۔ اور اگر آپ کو توفیق نماز مل گئی تو اب اس کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کی نماز کے ثواب کو ضائع کرے، آپ کو جہالت میں مبتلا کر کے آپ کی نماز کو باطل کروا دے۔ نماز کے مسئلوں کی طرف سے کتنے لوگوں کی طبیعت گھبراتی، مسائل نماز کہیں بیان ہو رہا ہوں لوگوں کو فوراً جمائیاں آنے لگتی ہیں، لوگ سوچتے ہیں بہت بوریت ہو رہی ہے اس کے اندر، بہت وقت ضائع ہو رہا ہے۔ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، وہی چاہتا ہے کہ آپ مسائل نماز کو صحیح طور پر سمجھ نہ پائیں اور نماز میں غلطی کریں اور وہ آپ کی نماز کو باطل کروا دے۔ اچھا، اگر بالفرض ہم نے مسائل کی کلاسز بھی لی ہوئی ہیں اور نماز بھی بالکل صحیح پڑھ رہے ہیں، اس کا جب یہ والا کارگر نہیں چلتا کام تو پھر کیا کرتا ہے وہ آپ کے خشوع و خضوع نماز میں کم کرنے کی کوششیں کرتا ہے، ادھر کے خیالات ادھر کے خیالات وہ آپ کے دماغ میں لے کر آتا ہے، یا آپ کی نماز میں ریاکاری، عجب، تکبر وغیرہ
جو اخلاقی برائی ہیں وہ ایسی چیزیں آپ سے سرزد کروائے گا جس سے آپ کی نماز قبولیت سے رہ جائے گی. یا تو نماز کو باطل کروا دے گا یا آپ کے نماز کے ثواب کو ختم کروا دے گا. اور جب آپ نے نماز بھی خیریت سے گزار لی یہ تب بھی پیچھا نہیں چھوڑے گا. پھر یہ کیا کرے گا, ایسے اعمال کو سرزد کروائے گا نماز کے بعد جس سے آپ کی پچھلی پڑھی گئی نماز کا ثواب زائل ہو جائے. تو اس کی پوری کوشش یہ ہوتی, وہ اس کی ہم پوری ایک تفصیل انشاءاللہ اپنے مقام پر جو ہے بیان کریں گے. ایک مکمل نشست اس بات پہ بھی آپ کی ہوگی کہ نماز کو قبول کیسے کروایا جائے, اور اس سلسلے میں جو رکاوٹیں ہوتی ہیں, کون سے ایسے اعمال ہیں جس سے نمازوں کے ثواب ضائع ہو جاتے ہیں. وہ پوری ایک جب ہماری نماز ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد ایک لیکچر اس پہ بھی ہوگا. ایک بار بھی اگر آپ نے خلوص سے یہ پڑھ لیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, جس کو استعاذہ کہا جاتا ہے, تو پروردگار عالم آپ کے اور شیطان کے درمیان 70 ایسی رکاوٹیں حائل کر دے گا. روایات میں یہ بات آئی ہے 70 ایسی رکاوٹیں حائل کرے گا کہ ایک رکاوٹ سے دوسری رکاوٹ کے درمیان زمین و آسمان کے برابر مسافت ہے. اتنا دور آپ سے شیطان کو کر دے گا. بلکہ اگر آپ روزانہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتی رہیں کم سے کم 10 مرتبہ روزانہ, تو پروردگار عالم ایک فرشتے کو موکل کرے گا. اگر آپ یہ کام صبح ہی کو کر لیا کریں, اعوذ باللہ جو ہے 10 مرتبہ روزانہ اگر آپ صبح کے وقت پڑھ لیا کریں, تو پروردگار عالم ایک فرشتے کو موکل کر دے گا جو مسلسل شیطان کو آپ کے پاس سے بھگاتا رہے گا پورے دن. بہت اہم بات ہے. خود یہ ساری چیزیں روایات کے اندر بیان ہوئی. پیغمبر اسلام کی حدیث ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی ہے. درود بھیجیے محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بلکہ ایک دفعہ پیغمبر اسلام نے 2 افراد کو آپس میں لڑتے دیکھ لیا جو ایک دوسرے کو لڑ بھی رہے تھے اور خوب برا بھلا بھی کہہ رہے تھے. پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اگر ان میں سے ایک شخص بھی استعاذہ پڑھ لیتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, تو ان پر شیطان یہ حالت طاری نہیں کر سکتا تھا. یعنی کبھی بھی گھر میں بھی کبھی ایسا کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے یا آپ کی کسی سے بحث و تخمیس اور تڑاخ اور جو ہے وہ اختلاف ایسا ہو جائے کہ جس میں منہ ماری وغیرہ ہونے لگتی ہے اور جھگڑا بڑھنے لگتا ہے, تو ان فریقین میں سے اگر کوئی بھی ایک شخص اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے تو شیطان کا وہ لڑائی والا کارگر جو وار ہے وہ نہیں کر سکے گا. تو بہرحال دن کا آغاز اسی اعوذ باللہ سے کریں, اور صبح کے وقت 3 مرتبہ استعاذہ پڑھنے کے بعد روایتوں میں یہ بات آئی ہے کہ اگر سورہ حشر کی 3 آیتیں پڑھ لی جائیں, هو اللہ الذی لا الہ الا ہوا سے جو شروع ہوتی ہے, سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں, اتنا وقت نہیں کہ ان کو پڑھا جائے, آپ یہ لکھ لیں کہ 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کے بعد اگر سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں پڑھ لی جائیں تو 70,000 فرشتے پروردگار اسی وقت موکل کرتا ہے جو صبح سے شام تک اس پر مسلسل درود پڑھتے ہیں, اور اگر وہ اس پورے دن اور رات کے درمیان مر گیا تو اس کو ثواب شہید بھی دیا جاتا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یعنی استعاذہ بڑا عجیب و غریب کلمہ ہے یہ جو آپ نماز کے شروع میں کہہ رہی ہیں الحمد پڑھنے سے پہلے, اور اس کی عام زندگی میں بھی دیکھیے کتنی اپلیکیشنز ہیں. اس کو معمولی کلمہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اصل میں ہر چیز ہم پوری نماز ایسی بے دلی کے ساتھ اور ایک ایسا رٹے رٹائے طوطے کی طرح سے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ احساس ہی نہیں کہ کلمات کیا ہیں جو ہماری زبان پر جاری ہو رہے ہیں. استعاذہ ایک بہت عظیم کلمہ ہے. روایات میں ہے کہ یہ وہ کلمہ ہے جسے جبریل امین نے خود لوح محفوظ پر خود لکھا ہے اور اس کو یاد کیا ہے باقاعدہ. جبریل امین نے, آیت اللہ شہید دستغیب شیرازی, انہوں نے استعاذہ کے موضوع پر 35 مجلسیں پڑھی تھیں استعاذہ پہ, اور ان کا خلاصہ چند مجلسوں کا اردو زبان میں استعاذہ کے نام سے چھپ بھی چکا. البتہ پوری 35 نہیں, اس میں کچھ ضائع بھی ہو گئیں اور وہ کم مجلسیں ہیں اس کے اندر, لیکن بہرحال اردو زبان میں بھی. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو شیطان ہے یہ بارگاہ خداوندی کا دھتکارا ہوا کتا ہے. یہ دروازے خیر پر آ کر بیٹھ گیا.
جس طریقے سے اگر کسی گھر کے دروازے پر آ کر کتا بیٹھ جائے تو ہر آنے جانے جو شخص ہوتا ہے آنے جانے والا اس کے اوپر بھونکتا. تو کبھی بھی علماء فرماتے ہیں کہ شیطان سے مناظرہ نہیں کرنا چاہیے. مثلا کہ ہم دماغ میں ہمارے خیالات آ رہے ہیں شیطانی، ہم ان کو دفیہ کر رہے ہیں، ان کے جوابات دے رہے ہیں. عام زندگی میں بھی جو وسوسے آتے ہیں لوگ پریشان ہوتے ہیں تو ان وسوسوں کا وہ جواب دینے بیٹھ جاتے ہیں، دماغی طور پر جنگ شروع کر دیتے ہیں شیطان سے. طریقہ کار یہ ہے کہ شیطان سے مناظرہ نہیں کیا جاتا، بلکہ استعاذہ کے ڈنڈے سے سی خبر لی جاتی. اس سے بحث اور مناظرہ کرنا منع ہے. یہی وجہ ہے کہ بہت سارے احمقوں کی کتابوں کا علماء جواب نہیں دیتے، مناظرہ نہیں کرتے ان سے. کتنے ایسے افراد ہیں جو چیلنج کرتے رہتے ہیں کہ کسی بھی مجتہد کو میرے سامنے لے آؤ، یہ میری کتاب کا فلاں اگر کوئی عالم یا مجتہد جواب دے دے، اور جب اس کو اگنور کرتے ہیں تو اور زیادہ شور مچاتا ہے کہ دیکھا کسی کے پاس جواب نہیں. اصل میں جس طریقے سے شیطان سے مناظرہ نہیں کیا جاتا نا، اسی طرح ان لوگوں کا بھی جواب نہیں دیے جاتے، ان کو دھتکارا جاتا ہے، اگنور کیا جاتا ہے. ورنہ ان کے جوابات دینے سے اور مشہور ہوتے ہیں. یہ اصل میں کمپنی کی مشہوری اپنا منجن بیچنے کے لیے اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں. تو بہرحال اتنے لوور لیول پر علماء اور مراجع کا آ کر جوابات دینے ان کی شان کے بھی خلاف ہے. تو پروردگار عالم کی سنت پہ عمل کرتے ہیں. اصل میں یہ طریقہ پروردگار عالم کا ہے کہ اس نے بھی شیطان سے مناظرہ نہیں کیا تھا. شیطان نے کہا تھا نا کہ آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا گیا، اور آگ جو ہے وہ مٹی سے افضل ہوتی ہے، لہٰذا میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا. تو پروردگار چاہتا تو اس وقت کتنے ہی مناظرہ کر کے اور دلائل کے انبار لگا سکتا تھا کہ مٹی کتنے معنوں میں آگ سے افضل، جس میں سے ایک یہی ہے کہ آگ کے اوپر اگر مٹی ڈال دی جائے تو آگ بجھ بھی جاتی. لیکن کیا کہا پروردگار عالم نے؟ صرف ایک جملہ کہا، قال فخرج منها فإنك رجیم، نکل جا ہماری بارگاہ سے، تو مردود. بس صرف یہ کہا، کوئی بھی مناظرے بازی اس کے ساتھ نہیں کی. صرف اس کو دھتکار دیں آپ بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کے، بس. پھر آپ نہ اس کے کوئی وسوسوں کا جواب دیں نہ کسی اور چیز کا. اور دیکھیے ہر نماز کے میں جو پہلی الحمد جو پڑھی جاتی اور ہر دفعہ جو خاص طور پر تلاوت قرآن کی جاتی، اس میں بہت تاکید ہے کہ جس وقت بھی آپ تلاوت قرآن شروع کریں، اور نماز میں بھی تلاوت قرآن ہی شروع ہونے والی ہوتی کیونکہ اس کے بعد آپ کو الحمد پڑھنا، تو بہت اس وجہ سے تاکید آئی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اور اپنی نماز کو جو ہے وہ شروع کیا جائے. دیکھیے ایک آپ نے آیت سنی ہوگی کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس قرآن کو کوئی چھو نہیں سکتا جب تک کہ وہ طاہر اور پاک و پاکیزہ نہ ہو. اس کے بہت سارے ائمہ معصومین پہ بھی اطلاق ہوتا ہے کچھ تفاسیر کے اندر، لیکن علماء فرماتے ہیں کئی معنی اور مفاہیم میں ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ دیکھیے اس قرآن کا درست طور پر سمجھنا اور اس کے مفاہیم کو درک کرنا، یہ تمام معارف وہی حاصل کر سکتا ہے زیادہ اچھے طور پر جو اخلاقی برائیوں سے پاک اور منزہ ہو، کیونکہ یہ تمام اخلاقی برائیاں اور یہ گناہ جو ہیں حقائق اور معارف کے اوپر پردہ ڈال دیتے ہیں. تو جب بھی آپ کو حکم ہے کہ پہلے آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کے اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ کریں اور اس کے بعد پھر قرآن پڑھنا شروع کریں. قرآن کو اس کے یہ معنی نہیں کہ اس کو کوئی چھو نہیں سکتا. تو مثلا ہم کہیں کہ بہت سے علماء نے اس سے یہ بھی استدلال کے طور پر پیش کیا کہ کسی کافر کو نہیں دیا جا سکتا قرآن، لیکن وہ اب ہم اس فقہی مسئلے کے اندر نہیں جا رہے، وہ اس کی توہین اگر ہوتی ہو تو نہیں دیا جا سکتا موجودہ مجتہدین کا جو نظریہ ہے. لیکن بہرحال ایک اس کے بہت سارے مفاہیم میں ایک یہ بھی ہے کہ ہم اپنے گناہوں کے باعث بہت سارے معارف سے رہ جاتے ہیں قرآن کے جو ہم درک نہیں کر پاتے. تو پہلے اعوذ باللہ پڑھ لیا جائے تاکہ پھر مفاہیم قرآن کو درک کرنے میں آسانی ہو جائے اور پاک و پاکیزگی ہمیں نصیب ہو جائے. اچھا، اسی طرح سے خود قرآن کی آیت بھی ہے کہ یہ آپ نے ابھی سنا نا کہ جس وقت نماز میں بھی جب تلاوت قرآن کر رہے ہوتے ہیں، الحمد پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس کا آغاز الحمد سے پہلے اس وجہ سے بھی ہے کہ جو اب آپ آیات تلاوت کریں گے ان سے بھرپور آپ استفادہ کر سکیں، وہ آپ کی روح کے اندر اتر جائیں اور سارے ثواب اور فضائل آپ کو دلوا دیں. اور یہی وجہ ہے کہ سورہ نحل کی آیت نمبر 98 میں کہ فَإِذَا قَرَأْتِ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب تم قرآن کی تلاوت شروع کرو تو شیطان مردود سے خدا کی پناہ طلب کرو. یہی وجہ ہے کہ الحمد سے پہلے، ابھی تلاوت قرآن شروع ہونے والی، تو اب آپ کو الحمد سے پہلے
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا. اور یہی وجہ ہے کہ سفینۃ البحار میں باقاعدہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہ اغلقوا ابواب المعصیت بالاستعاذہ وافتحوا ابواب الطاعت بالتسمیہ، یعنی گناہوں کے ابواب کو، ان کے دروازوں کو بند کر دو استعاذہ کہہ کر، اعوذ باللہ پڑھ کر، اور اطاعت کے دروازوں کو کھولو تسمیہ کہہ کر، یعنی بسم اللہ پڑھ کر. اور یہ تمام چیزیں انتہائی اہم ہیں، کیونکہ اس کے بغیر بہت مشکل ہے کہ شیطان نے مردود سے پناہ لیے بغیر اپنی نماز کو اس کی دست برد سے محفوظ رکھا جا سکے. اچھا، بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ جب نماز میں استعاذہ پڑھا جائے، زیادہ تر علماء کے طریقہ کار بھی یہی کہ یہ جو استعاذہ پڑھا جائے اللہ اکبر کے بعد بسم اللہ سے پہلے، یہ آپ کو آہستہ آواز میں پڑھنا ہے، آہستہ آواز میں، حتیٰ کہ وہ چاہے وہ نماز بالجہر پڑھنے والی کیوں نہ ہو. جیسے مرد حضرات بھی ہیں یا بہت سی عورتیں بھی جو جہری نماز ہے، اگر کوئی نامحرم نہ ہو تو بلند آواز سے پڑھ سکتی ہیں، اس میں بھی بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھنا ہے مستحب کے طور پر، لیکن اعوذ باللہ کو آہستہ آواز میں پڑھنا ہے. یہ عام طور پہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، تو ہم آپ کو اس کا ایک کلپ دکھا دیتے ہیں. اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن دیکھا آپ نے، انہوں نے الرحیم، خاموشی کے ساتھ اعوذ باللہ. دوبارہ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا دوسرے میں بھی دیکھیے گا، اللہ اکبر، یہ دیکھیے پڑھا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اللہ اکبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوبارہ سنیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس طرح سے پڑھنا ہے آپ نے. تو وجہ اس کی یہی بتائی گئی کہ آہستہ سے کیوں پڑھا جاتا ہے اس کو. علماء نے کہا کہ اصل میں پناہ طلبی اس شخص کی مانند ہوتی ہے پناہ کہ جو کہ موقع سے فرار اختیار کر رہا ہو اور خود کو پوشیدہ رکھنا چاہتا ہو. اور اس کے اندر اشارہ یہ ہے کہ اے پناہ طلب، یہ جو کہ آہستہ سے اعوذ باللہ پڑھ رہا ہے، شیطان تیری گھات میں ہے. حتیٰ الامکان اس طریقے سے انسان دشمن سے بچ کر اور بہت آہستگی سے کسی سے آ کر پناہ طلبی کرتا ہے، اس طرح سے آ کر پروردگار کی جو رحمت کا دروازہ ہے اس کو آ کر کھٹکھٹاؤ تاکہ وہ تمہیں اپنے قلعہ امان کے اندر لے لے. اس وجہ سے بہت خاموشی کے ساتھ اس کو کہا جاتا ہے. اچھا، علماء اخلاق نے ایک بات اور کہی. دیکھیے، استعاذہ کے معنی فقط کیا یہ ہیں کہ آپ جو ہیں کہیں شیطان سے پروردگار مجھے بچا لے. استعاذہ میں کون کون سے امور شامل ہیں جن کا آپ کو بیک آف دی مائنڈ جو ہے آپ کو دماغ میں اجمالی طور پر ہی کیوں نہ صحیح ان باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ میں ان چیزوں سے پناہ طلبی کر رہی ہوں. دیکھیے، بہت اہم بات ہے جو آپ کی خدمت میں پیش ہو رہی. ضروری نہیں کہ ابھی جو میں تفصیل بیان کرنے والا ہوں وہ ساری تفصیل آپ اسی وقت دماغ میں لے کر آئیں. نہیں، کہ اجمالی خاکہ جو باتیں اب آپ سن رہی ہیں، جب بھی آپ اعوذ باللہ پڑھیں گی اس کے بعد آپ ان چیزوں کا ایک ہلکا سے خاکہ دماغ میں لے کر آ جائیں گے. میں ان تمام چیزوں سے پناہ طلبی پروردگار سے طلب کر رہی ہوں. بہت اچھا، یہ سب باتیں جو ہیں یہ روایات کے اندر آئی ہیں جن کو بیان کرنے کا بھی وقت نہیں، ہم صرف ہیڈنگز کی صورت میں ان کو ذکر کریں گے. استعاذہ جنوں انس و شیاطین سے بچنے کے لیے آپ کریں گے، یہ آپ کے دماغ میں ہونا چاہیے. تمام جنوں سے، تمام انسانوں سے اور تمام شیاطین سے بچنے کے لیے. یہ تو واضح ہے استعاذہ کا ایک مفہوم. دوسرا، جس وقت آپ نماز میں یہ استعاذہ پڑھ رہی ہوں تو دماغ میں یہ رہے کہ جتنے بھی برے اخلاق ہیں، ریاکاری ہے، حرص ہے، تمام گناہان ہیں، ان سب سے میں پناہ طلبی کر رہی ہوں. یہ بھی آپ کے دماغ میں.
روایات میں یہ بھی آئی کہ استعاذہ برے ہمسائے کے شر سے بچنے کے لیے بھی ہوتا ہے. بہت سے لوگوں کے ہمسائے بہت برے ہوتے ہیں، ان کے شر سے بچنے کے لیے. استعاذہ برے شوہر اور بیوی اور ناخلف اولاد سے جو اذیتیں پہنچتی ہیں ان سے بچنے کے لیے بھی ہوتا. یہ بھی دماغ میں رہے کہ یہ استعاذہ میں اس کے لیے بھی پڑھ رہی. دیکھیے نماز سے مدد لو، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اب آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ عمومی زندگی میں بھی کتنی چیزیں جو آپ کی زندگی میں بگاڑ پیدا کرتی ہیں اس سے نماز سے مدد لی جا رہی ہے. برے شوہر، بری بیوی اور ناخلف اولاد، اس سے پناہ طلبی. اسی طرح سے اذیت دینے والے تمام رشتہ داروں سے بھی پناہ طلبی. اذیت دینے والے تمام رشتہ دار. اس کے علاوہ یہ استعاذے میں تمام گناہوں کے اثرات بد کو دور کرنے کے لیے بھی استعاذہ، یہ بھی دماغ میں رہے کہ میں اس کے لیے بھی اعوذ باللہ پڑھ رہی ہوں. تمام گناہوں کے اثرات بد، دیکھیے اثرات بہت دور تک گناہوں کے جاتے ہیں. بعض اوقات تو بہت دور تک 10ویں نسل والا بھی بعض اوقات جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے اور وہ بھی بد دعائیں کرتا ہے. تو اثرات گناہوں کے اثرات بد کو دور کرنے کے لیے بھی استعاذہ ہے. اس کے علاوہ تمام شریر لوگوں کے شر سے، تمام ظالم حکمرانوں سے، عالمی طاغوتوں سے، ڈکیتوں سے اور ٹارگٹ کلر سے بھی، ان سے بچنے کے لیے بھی دماغ میں رہے کہ یہ استعاذہ ان کے لیے بھی پڑھ رہے ہیں. یہ بہت اہم بات ہے. استعاذہ میں فقط صرف یہ تمام چیزیں شیطان ہی کے کارستانی ہیں، لیکن دماغ میں یہ ضرور رہے ہیں چیزیں کہ میں ان سب سے پناہ طلبی پروردگار سے طلب کر رہی ہوں. اسی طرح سے تمام بیماریوں اور امراض سے بچاؤ کے لیے، اس کے لیے بھی استعاذہ ہے. تمام بیماریوں سے اور تمام امراض سے بچاؤ کے لیے. اسی طرح سے ان تمام نقصان پہنچانے والے حیوانوں سے، جراثیم سے اور جرثومے جتنے ہوتے ہیں ان تمام سے، یہ بھی دماغ میں رہ کے ان سے بھی پناہ طلبی کر رہی ہوں. کیونکہ یہ جب کبھی ہوتے ہیں تو انسان کی کوالٹی آف لائف بہت خراب ہوتی ہے، اس کی عبادتیں متاثر ہوتی ہیں، سارے دینی کام اس کے رک جاتے ہیں. ٹھیک ہے پروردگار کی رحمت اس حالت میں بھی ہوتی، لیکن پناہ طلبی ضرور کرنی چاہیے کہ پروردگار صحت اور عافیت دے تاکہ اس کے دین کے لیے کام کر سکے. اسی طرح سے یہ جو پناہ طلبی ہے، تمام قسم کے جادو، سحر، امور باطلہ اور انحرافی افکار سے، اس کے لیے بھی استعاذہ ہوتا ہے. یہ بھی دماغ میں رہے کہ میں اس سے بھی پناہ طلبی کر رہی ہوں. انحرافات بڑھتے چلے جا رہے ہیں جو تقریباً ہم اپنی ہر گفتگو میں اور آج بھی آگے چل کے کا ذکر کریں گے. تو یہ تمام چیزیں، باطل امور، انحرافی افکار، جادو، سحر، یہ سب کچھ بھی عام زندگی کا حصہ بنتا جا رہا ہے. پروردگار میں اس سے بھی پناہ طلبی چاہتی ہوں. اسی طریقے سے ہر رنج و غم میں مبتلا کرنے والی چیزوں سے پناہ طلبی، جو رنج میں مبتلا کریں، جو تمام غموں میں مبتلا کریں، اس سے بھی پناہ طلبی ہوتی ہے. اسی طرح سے تمام آفات ارضی و سماوی، آگ میں جل کے مرنا، زلزلے کا آنا، دب کر یا ڈوب کر مر جانا، میں ان سے بھی پناہ طلبی طلب کر رہی ہوں. اور اسی طرح سے جتنی بھی اور حادثاتی امواتیں، ایکسیڈنٹل اموات جو ہیں وہ بھی کتنی بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ان سے بھی پناہ طلبی کرتی ہوں. اور استعاذہ اس کام کے لیے بھی ہوتا ہے کہ مجھے فرحت بندگی ملے اور میں حق عبودیت کی ادائیگی صحیح طور پر کر سکوں. اس کے لیے بھی پناہ طلبی کہ پروردگار میں ان جھمیلوں میں، الٹے سیدھے چکروں کے اندر، لڑائی جھگڑے، یہ وہ پرابلمز، ان میں جب انسان ان کا شکار ہوتا ہے تو عبادت کی لطف اور فرحت بندگی اس کا جو ہے نا زائل ہونے لگتا ہے. وہ صحیح طریقے سے پروردگار کی عبادت کر سکے. قید خانوں میں ائمہ معصومین کیوں زیادہ عبادت کرتے تھے، شکر ادا کرتے تھے، پروردگار تو نے اتنا موقع دیا کہ تمام دنیا کے جھمیلوں سے دور ہو کر عبادت کا موقع مل رہا. تو فرحت بندگی اور حق عبودیت جو ہے یہ ادا ہو. اور یہ تمام چیزیں جو ابھی آپ کے سامنے پیش کی گئیں، ان کا دماغ میں رکھتے ہوئے بیک آف دی مائنڈ میں سب چیزیں ہوں، اور پھر کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں گے کہ ان تمام چیزوں سے حفاظت بھی ہو جائے گی. اور استعاذہ کی اثر پذیری اس وقت اور بڑھ جاتی کہ اگر دماغ میں یہ والی بات بھی ہو کہ یہ استعاذہ فقط میں انفرادی طور پر صرف اپنے لیے نہیں پڑھ رہی،
بلکہ اپنے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے، اپنے تمام رشتہ داروں کے لیے، عزیزوں کے لیے، دوستوں کے لیے اور تمام دنیا کے مومنین و مومنات کی طرف سے پڑھ رہی ہیں۔ اور خاص طور پر جو آج کل کتنا زیادہ مومنین بہت سے علاقوں میں بہت زیادہ پریشان ہیں، اور عالمی طاغوت جو ہے وہ مسلسل نشانہ بنا رہا ہے مومنین کو، خاص طور پر جو شام کا علاقہ ہے۔ اب تو مسلسل وہاں پہ ماشاءاللہ فتح یابیاں جو ہے وہ نصیب ہو رہی ہیں، لیکن لبنان ہے، عراق ہے، ایران ہے، خود پاکستان بھی اب ان مظالم میں کم نہیں رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو اور مغربی ممالک میں رہنے والے افراد ہیں، پوری دنیا کے مومنوں و مومنات ہیں، ان سب کی طرف سے یہ استعاذہ اور پناہ طلبی جو ہے یہ آپ کے دماغ کے اندر رہنی چاہیے۔ جتنا یہ دماغ میں اور لوگوں کے لیے ہوگا اتنا اس استعاذے کا ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ تو مختصراً یہ کہ استعاذے کی نیت میں ان تمام چیزوں کو سے آپ پروردگار عالم کی پناہ طلب کریں جو آپ کو کمال کی طرف جانے سے روکتی ہیں اور آپ کی کوالٹی آف لائف کو خراب کرتی ہیں، جو آپ کے ایمان اور اعتقاد کو کمزور بناتی ہیں۔ ہر اس چیز سے پناہ طلبی کریں، مختصراً یہ، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ فرق پڑ جائے گا۔ اور یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ پناہ طلبی اور اعوذ باللہ پڑھنے کے لیے یہ صرف کوئی زبانی جملہ نہیں، بلکہ سیریس اقدامات بھی کرنا پڑتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ کوئی شخص شیر کے منہ میں ہاتھ بھی ڈال رہا ہو اور لوگوں سے چیخ چیخ کر کہہ رہا ہو کہ مجھے بچاؤ، خود ہی شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالا ہے اور چیخ بھی رہا ہے۔ مثلا علماء فرماتے ہیں کہ استعاذے کی جو حقیقت ہے وہ گناہوں سے فرار ہے، گناہوں سے فرار۔ اعوذ بطاعت اللہ من طاعت الشیطان، یعنی شیطان کی اطاعت سے پروردگار کی اطاعت کی طرف پناہ طلبی کی جائے۔ تو بہرحال پوری کوشش ہونی چاہیے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی۔ صرف یہ زبانی طور پہ نہ بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ادھر نماز ختم کی اور گناہوں میں پھر مصروف ہو گئے، یہ استعاذہ کی حقیقت کے خلاف ہو جائے گا۔ دیکھیے اتنی آسانی کے ساتھ شیطان رخصت ہونے والا بھی نہیں۔ بھوکا اگر کتا اور سامنے مرغن غذا کا ٹفن کھول کے آپ بیٹھی ہوئی ہیں اس کے سامنے، آپ کا کیا خیال ہے آپ کے ہلکے سے ہوش کرنے سے بھاگ جائے گا؟ نہیں بھاگے گا۔ 10 ڈنڈے کھانے کے بعد بھی خاموشی سے تاک میں لگا رہے گا کہ ادھر آپ کی آنکھ بچے اور ادھر آپ کے پلیٹ سے بوٹی لے اڑے۔ یہ پوری شیطان، یعنی یہی طریقہ کار شیطان کا جو کتے کا ہوتا ہے۔ تو ذرا سا بھی اگر آپ غافل ہوئیں، استعاذہ کے اندر غفلت کا جو ہے نا وہ مہلک ثابت ہوتی۔ اور استعاذہ ہمیشہ قولی کے ساتھ فعلی بھی ہونا چاہیے۔ یہ تو قولی تو ہو گیا، آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا، فعلی استعاذہ بھی ہونا چاہیے۔ کس طریقے سے؟ جس طریقے سے حضرت یوسف نے فعلی استعاذہ کیا تھا، خالی زبان کی حد تک نہیں کہا تھا، بس جب اس نے دروازے بند کر دیے تھے، غلقت الابواب جسے قرآن نے کہا، تو انہوں نے پروردگار کی پناہ مانگی، قال معاذ اللہ، پروردگار سے پناہ طلبی کی۔ یعنی پھر اس کے بعد عملی، یہ تو زبان سے استعاذہ ہوا، عملی استعاذہ کیا ہوا؟ بھاگے، وہاں سے بھاگے تو پروردگار کی مدد آئی اور اس کے بعد دروازے کھلتے چلے گئے۔ حضرت یوسف کا یہ قدم جو ہے یہ استعاذہ فعلی تھا، صرف قول کی حد تک محدود نہیں رہے، گناہ سے بچ کر بھاگے بھی۔ تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جو خاص طور پر جن کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ اور جب بھی کبھی استعاذے کے مواقع آ جائیں، حرام اور گناہ کے مواقع آ جائیں، تو الفاظ کون سے ہونے چاہیے استعاذے کے لیے؟ یہ تو بہت آرام سے آپ کو یاد بھی ہر شخص کو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کچھ اور الفاظ استعاذہ بھی پڑھے جا سکتے ہیں، مثلا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یہ بھی مشہور ہے۔ اسی طریقے سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ هو السمیع العلیم، یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے نستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ یعنی کوئی سا بھی استعاذہ آپ کو زبانی طور پر جو بھی یاد ہو، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو بہت ہی آسان ہے، تو وہ آپ کو سب کو یاد بھی ہے۔ جب بھی کبھی ایسا موقع آ جائے، بس صدقہ نیت سے ایک دفعہ ایسا کہیے، پھر آپ دیکھیے کہ شیطان وہاں سے کیسے فرار اختیار کرتا۔ الفاظ کوئی بھی ہوں، البتہ یہ ضرور ہے کیونکہ آپ نماز پڑھ رہی ہیں، اس میں قرات کی بڑی اہمیت ہوتی، تو آپ کو صحیح عربی میں اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے، جس طرح ہم عام طور پہ پڑھتے ہیں نا اردو میں جو پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ نہیں ہو۔ اس میں نہ الف کا پتہ چلا، نہ عین کا پتہ چلا، نہ اس کے اندر جو زال آ رہا ہے اس کا پتہ چلا،
نہ توئے کا پتہ چلا جو شیطان میں آ رہا ہے، رجیم میں یہ آتا ہے پورا، اس کو یہ نہیں پڑھا جاتا. تو اب ہم آپ کو اس کو آپ غور سے سنیے گا کہ کس طریقے سے اس کو پڑھنا چاہیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 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 اچھا، اس کے اندر آپ اس کو خاص طور پر الف، عین، پھر اس کے بعد توئے، ان سب کو اور زال، اس سب کو آپ نا مد نظر رکھیں کہ کیسے آواز نکالی جا رہی ہے، ورنہ اگر قرات صحیح نہیں ہے تو اس کا ثواب نہیں ملے گا. پھر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اچھا، رجیم عام تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یعنی ایک زیر لگا دیتے ہیں اور یہ بالکل غائب کر دیتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 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 تو اس کو آپ کو خود بھی گھر پہ جا کے بھی پریکٹس کرنا ہے. اور اچھا، اب اس کے بعد کچھ استعاذے کی اقسام بھی ہیں. ایک تو استعاذے کی یہی اقسام ہے، ایک قسم ہے جس کو استعاذہ قولی کہا جاتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جیسے ابھی آپ نے سنا، بہت سارے آپ نے اور چیزیں بھی سنی، یا مثلا کچھ اور جیسے اعوذ باللہ القوی من الشیطان الغوی، یہ بھی بہت بہترین الفاظ میں ایک استعاذہ ہے. علماء نے اس کی بھی تاکید کی ہے کہ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں عام عمومی زندگی میں. نماز میں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی حد تک ہی پڑھیے، لیکن عمومی زندگی میں بھی پڑھ سکتے ہیں کہ میں طاقتور خدا کی پناہ میں جاتی ہوں اغوا کرنے والے شیطان سے، جس کا ترجمہ یہ ہے. اچھا، یہ تو قولی ہو گیا. ایک فعلی بھی ہوتا ہے جو تمام خواہشات نفس اور افکار شیطانی سے فرار اختیار کیا جاتا ہے، جیسے ابھی حضرت یوسف کی مثال دی. اور اسی طرح سے علماء کہتے ہیں کہ استعاذہ فعلی کی ایک مثال حضرت حر کا آخری لمحات میں سپاہ یزید سے سپاہ ایمان کی طرف فرار. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ استعاذہ فعلی تھا، یعنی واقعتاً اس کے اندر کام کر کے دکھانا ہوتا ہے، صرف زبان کی حد تک نہیں رہنا ہوتا جب تک کہ پوری کوشش نہ کی جائے. یہ استعاذہ فعلی. اسی طریقے سے دیکھیے استعاذہ چاہنے والوں کی بھی کچھ اقسام ہیں، تاکہ اسی سے فائدہ اٹھا کر ہم کیونکہ بہترین نماز کیسے پڑھیں تاکہ پتہ تو چلے کہ صرف لفظ کی حد تک نہ رہ جائیں. جو استعاذہ خدا سے پناہ طلبی کر رہے ہوتے ہیں ان کی کئی اقسام. ایک تو ہمارے جیسا عام افراد ہیں جن کی راہ میں شیطان بیٹھا ہوا ہے اور یہ مسلسل اپنے جو گناہ ہیں ان سے اور جو وسوسے ہیں ان سے پناہ طلبی کرتے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں. تمام گناہوں سے اور وسوسوں سے ہر وقت شیطان ان کو بہکاتا رہتا ہے، یہ بہکتے رہتے ہیں. یہ عام لوگوں کا استعاذہ جو ہمارے جیسے لوگ ہیں، ان کے پاس نہ کوئی ہتھیار ہوتا ہے ان سے مقابلے کا، نہ کچھ ہوتا ہے، صرف الفاظ ہوتے ہیں اور تھوڑی سی کوشش ہوتی ہے، باقی شیطان ان کو آرام سے بہکا سکتا ہے. ان کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ مسلسل پر اللہ کی پناہ طلب کرتے رہیں. یہ عام لوگوں کا استعاذہ ہے. اچھا، کچھ علماء، خواص اور اولیاء خدا کا استعاذہ ہوتا ہے، جن کے یہ وہ افراد ہوتے ہیں علماء، صالحین، خواص کہ جن کے پاس شیطان سے مقابلے کے ہتھیار موجود ہوتے ہیں. یہ پوری زندگی کی تقوی اور پرہیزگاری اور مشقتیں اور ریاضتیں کر کے اپنے پاس ایسے ہتھیار رکھ لیتے ہیں کہ شیطان ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتا.
اور اس کے لیے بہت مشکلات ہوتی ہیں، تو ان کے پاس ہتھیار ہوتے ہیں، ان کا استعاذہ تھوڑا سا الگ نوعیت کا ہوتا ہے، اور یہ خود بھی ان ہتھیاروں سے شیطان کا مقابلہ کر کے اس سے خلاصی کر لیتے ہیں۔ اچھا، ایک دماغ میں سوال ابھرتا ہے کہ معصومین علیہ السلام کے استعاذے کے کیا معنی؟ ان کے اوپر تو دیکھیے شیطان کو ان کے اوپر کوئی قدرت حاصل نہیں، تو پھر ان کا استعاذہ کیوں؟ یہ کس بات سے پناہ طلب کرتے ہیں؟ کہ دیکھیے شیطان تو ان افراد کے متعلق پہلے سے کہہ چکا ہے، قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین، کہ تیری عزت و جلال کی قسم میں ہر شخص کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے ان مخلص بندوں کے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ تو پہلے سے ہی اعتراف شکست کر چکا ہے، تو پھر یہ افراد کیوں آخر پناہ طلبی پروردگار سے طلب کرتے ہیں شیطان کے مقابلے میں؟ اس سے کیا ان کی مراد ہوتی؟ دیکھیں علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ معصومین علیہ السلام جو ہیں، یہ ان کا استعاذہ یہ خدا کی راہ میں جلوہ حق کے مقابلے میں کسی بھی رکاوٹ کو برداشت نہیں کرتے، یہ ہر رکاوٹ کے مقابلے میں پناہ طلبی کرتے ہیں، ہر رکاوٹ کے مقابلے میں۔ ان کو دیکھیے شیطان سے کوئی خطرہ نہیں ہے، نہ ان کو اپنے نفس سے کوئی خطرہ ہے، بلکہ جلوہ حق کے مقابلے میں رکاوٹوں کو برداشت نہیں کرتے۔ دنیاوی جتنے بھی امور ہیں نا، یہ ان کی جیسے مومنین کے دکھ ہیں، ان کی پریشانیاں ہیں، ظالموں کے مکر و فریب اور ہیلے ہیں، اور دنیاوی مصروفیات ہیں، ان میں سے یہ ہر چیز کو جلوہ حق میں معنی سمجھتے ہیں، اور کہ ان سے بھی اگر میرا وقت بچتا، ہمارا وقت بچتا، تو یہ بھی ہم عبادت پروردگار میں لگا دیتے۔ تو اس وجہ سے ان باتوں سے یہ پناہ طلبی جو ہے وہ پروردگار کی بارگاہ میں طلب کرتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں جو اہل تقویٰ ہیں، ان کا جو استعاذہ ہے وہ ڈر کر ہر وقت ان کو ڈر ہی لگا رہتا ہے کہ یہ دولت ایمان و تقویٰ جو انہوں نے بہت مشکل سے حاصل کی ہے، ہر وقت اس کو خطرہ دامن گیر رہتا ہے۔ ایک لحظے کی غفلت ہوئی اور شیطان نے آ کر اپنا کام کر دیا اور ان کے دل پر قبضہ جما لیا، تو یہ ساری کی کرائی محنت جو ہے ان کی ضائع ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، اور ہر وقت پروردگار سے اپنے اس ایمان اور تقوی جو ریاضتوں سے حاصل کیا ہے اس کو جو ہے اس سے پناہ طلبی کرتے ہیں۔ ہر وقت ان کو پناہ طلبی کی ان علماء کو اور ان جو اہل تقوی ہیں ان کو حاجت رہتی ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے آپ دیکھیے، اور تھوڑی سی ایک بات اور اس میں بیان کر دی جائے اور اس کے بعد ہم اگلی اس کے اوپر آ جائیں گے، کہ صرف نماز ہی نہیں بلکہ عام مواقع پر بھی اس کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ مثلا لباس کو پہنتے وقت بھی جو ہے استعاذے کی بڑی اہمیت ہے۔ اس کی اگر آپ لباس کو تبدیل کرتے وقت کی جو دعائیں اس کے اندر آپ دیکھ لیں، اس کے اندر بھی شیطان سے جو ہے پروردگار کی طرف پناہ طلبی کی گئی۔ کھانے پینے کی جو دعائیں ہیں اس کے اندر بھی پناہ طلبی کی گئی، حتیٰ کہ بیت الخلاء جانے کی جو دعائیں ہیں اس کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں اس کے اندر بھی شیطان سے پناہ طلبی، حتیٰ کہ ان جگہوں کو تو چھوڑیے، مسجد میں داخلے کے وقت بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کی تاکید آئی۔ یہ شیطان کمبخت یہ وہاں پر بھی پیچھا نہیں چھوڑتا ہے۔ اور جب بھی یہ جو آداب ہے مسجد کے، اس کے اندر کہ داخلے سے پہلے استعاذہ پڑھا جائے۔ ایک عارف متقی نے کہا کہ میں نے خود دیکھا کہ مسجد کے باہر شیطان کھڑا ہوا ہے، میں اس کے پاس گیا اور اس سے کہا ملعون تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ ابھی میں ایک شخص کے ساتھ اندر داخل ہونا چاہتا تھا، لیکن کیا کروں کہ وہ استعاذہ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر مسجد میں داخل ہو گیا، اب میں اندر نہیں جا سکتا۔ تو صرف ان موقعوں پر ہی نہیں کہ ہم خاص ان جگہوں کے اوپر جاتے وقت بھی مسجد میں جا رہے ہوں، بیت الخلاء جا رہے ہوں، کپڑے تبدیل کر رہے ہوں، کھانا کھا رہے ہوں، اس وقت بھی اس کی بڑی تاکید ہے۔ خاص طور پر علماء فرماتے ہیں کہ جس وقت انسان کبھی ایسی سچویشن سے دوچار ہو جائے جس میں گناہ کا احتمال ہو، مثلا حتیٰ کہ اس کے اندر یہ چیزیں بھی اب شامل ہو گئی ہیں، نامحرم سے چیٹنگ کرنا، ان کو میسیجز کرنا اور فیس بک پہ بیٹھ کے ان سے بات کرنا یا لائیو چیٹ کرنا، یہ تمام چیزیں بھی اس کے اندر آ گئیں۔ اس وقت بھی جب کبھی اس موقع کے اندر گرفتار ہو اور دوسری طرف سے اس قسم کی بات چیت کی جا رہی ہو، تو اس وقت انسان سچے دل سے پناہ طلبی کرے اور شیطان کی اس جال کو توڑ کر باہر آ جائے۔ اور اسی طریقے سے علماء فرماتے ہیں کہ دوسرا اور اہم موقع قضاوت کے وقت بھی ہے، جس وقت قاضی فیصلہ سنا رہا ہوتا ہے اس وقت بھی اعوذ باللہ پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید ہے۔ اور تیسری اہم ترین وجہ بھی جو اس سے پہلے ذکر ہو چکی، وہ خاص طور پر جب انسان غیظ و غضب کی حالت میں ہوتا ہے۔ جس وقت بھی انسان غیظ و غضب کی حالت میں ہوتا ہے اس وقت بھی اس کے لیے بہت زیادہ اس بات کی تاکید ہے کہ
کہ وہ اعوذ باللہ پڑھ لے، لیکن اس وقت عام طور پر یاد نہیں آتا اور غصے میں آ کر انسان مختلف کام کر دیتا ہے، تو اس وقت بھی کوشش یہ کرے کہ غیظ و غضب کی حالت میں بھی. خود روایات کے اندر یہ بات آئی کہ خود شیطان نے یہ بات کہی کہ جب بھی انسان غیظ و غضب کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کی مثال بچے کے ہاتھ میں اس گیند کی طرح سے ہو جاتی ہے. میں اس کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہوں جیسے بچے کے ہاتھ میں گیند، کہ جس طرح سے وہ گیند کو پھینکنا چاہتا ہے پھینک دیتا ہے. یعنی جس طرح سے میں گھمانا چاہوں اس غیظ و غضب کی حالت میں گھما سکتا ہوں، اپنے ہاتھوں میں کھیل سکتا ہے وہ شیطان کی، اگر وہ غیظ و غضب کی حالت میں. تو اس وقت خاص طور پر پھر آپ دیکھتی ہیں کہ بات صرف یہاں تک نہیں رہتی لڑائی جھگڑوں کے اندر. جب غصے میں انسان آتا ہے نا تو پھر کیا کرتا ہے، مار پیٹ بھی کرتا ہے. کتنے سارے گناہ اسی وقت ہوتے ہیں، مار پیٹ بھی کر سکتا ہے، گالیاں بھی دیتا ہے، اور بد اخلاقی سے بھی پیش آتا ہے، تہمتیں بھی لگاتا ہے، الزامات بھی لگاتا ہے، حتیٰ کہ قتل تک کر سکتا ہے. غیظ و غضب کی حالت کے اندر انسان ایسا شیطان اس کے رگ و پے کے اندر، وہ جو بلڈ پریشر جو اس کا ریز ہوا ہوتا ہے اس کے اندر اصل میں خون کے اندر شیطان گھوم رہا ہوتا ہے جو ہر قسم کے حرام کام اس سے کروا سکتے ہیں. جس طریقے سے شراب کے اندر ہوتا ہے نا کہ پھر ہر قسم کا گناہ اس سے ممکن، یہی حالت تقریباً غیظ و غضب کی بھی ہوتی ہے. تو اس موقع پہ بہت زیادہ تاکید ہے. اسی طریقے سے گھر سے باہر نکلتے وقت کی جو دعائیں ہیں ان کے اندر بھی استعاذے کی بڑی تاکید. اس کے اندر ہے کہ شیطان اور اس کے قبیلے والے تمہیں اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ تم ان کو نہیں دیکھ پاتے ہو، یعنی ان کی نگاہیں اب تم پر لگ، جیسے ہی تم گھر سے باہر نکلو گے شیاطین، جیسے کہا جاتا ہے نا کہ بازاروں کے اندر شیطان کرسی لگا کے بیٹھتا، اب جب تم گھر سے باہر نکل آئے تو اب یہ شیطان تمہارے تمام اس کے لشکر تمہیں دیکھ رہے ہیں اور تمہاری گھات میں اور تم سے طرح طرح کے گناہ کروائیں گے. تو اس موقع پر گھر سے باہر نکلتے وقت کی دعاؤں میں بھی ہے کہ استعاذہ اور پناہ طلبی کی جائے. دیکھیے جب بھی آپ کسی گھر میں جاتی ہیں اور کوئی خطرناک کتا اس گھر کے دروازے پر بیٹھا ہوتا ہے تو آپ اس کے مالک سے کہتی ہیں براہ کرم اس کو ذرا یہاں سے ہٹا دیجئے، مجھے اندر آنا ہے. تو اسی طریقے سے نماز بھی پروردگار کے دروازے پر آپ آ گئی ہیں، اب پروردگار کی راہ میں حائل یہ شیطان بیٹھا ہوا ہے کتا بن کر وہاں پر، تو آپ اسے پروردگار سے پناہ طلبی کریں، ریکویسٹ کریں پروردگار مجھے اپنی پناہ میں لے لیں اور اس کو میرے رستے سے ہٹا دیں. جب یہ آپ سے کسی لمحہ غافل نہیں ہوتا ہے، یہ ایسا دشمن ہے، تو آپ اس سے غافل کیوں ہیں؟ یہ بہت اہم بات ہے. دیکھیے جب آپ چوروں ڈکیتوں سے حفاظت کے لیے روزانہ سونے سے پہلے تمام اندر کے داخلے آپ بند کرتی ہیں، کنڈیاں لگاتی ہیں، تالے لگاتی ہیں، کیا کرتی ہیں کہ کوئی جگہ کھلی نہ رہ جائے، تو آخر کس طریقے سے پھر آپ نے اس کو اتنی آسانی سے اس کے لیے بڑے بڑے دروازے کیوں کھول رکھے؟ اس کو استعاذہ پڑھ کر آپ ہر صورت میں اندر آنے سے روکیں، اور ورنہ اگر ابھی آپ نے اس کا اقدام نہیں کیا اور مرتے وقت پتہ چلا کہ کتنا بڑا نقصان آپ اٹھا چکی ہیں، پھر کچھ نہیں ہوگا. علماء نے بڑا اچھا جملہ ایک عالم نے لکھا ہے کہ آخرت میں گئے اور پتہ چلا کہ یہ جو سجدے ہم کرتے رہے یہ سارے کے سارے شیطان کے آستانے ہی پر کرتے رہے. ایمان کے ہم زبانی دعوے تو کرتے رہے مگر اصلاً اطاعت ہم شیطان کی کرتے رہے. صرف زبان سے کہتے بھی رہے اعوذ باللہ تو کیا فائدہ، عملاً تو ہم نے اطاعت شیطانی کی تھی. وہ جو منتخب التواریخ جو ہمارے ملا ہاشم خراسانی کی بڑی مشہور کتاب ہے، استاد سید علی حائری، ایک بہت بڑے عالم دین، انہوں نے خود اپنے ایک درس میں فرمایا کہ اصفہان میں ایک گاؤں تھا، وہاں ایک مریض حالت احتضار میں تھا. سید علی حائری نے یہ واقعہ سنایا. اصفہان میں باقاعدہ ایک گاؤں تھا جس کا ایک مریض حالت احتضار میں تھا. کہنے میں اس کے پاس گیا اور اس کے سرہانے بیٹھ کر تلقین پڑھنا شروع کی، کیونکہ حالت احتضار میں بھی تلقین پڑھنے کی تاکید. اچھا جب مریض کو کہا گیا کہ پڑھو لا الہ الا اللہ، تو جب بھی مریض کہتا تھا لا الہ الا اللہ تو کہنے بڑی حیرت انگیز بات ہم نے دیکھی کہ جب بھی وہ خدا کی وحدانیت کی گواہی دیتا تھا تو کمرے کے گوشے سے آواز آتی تھی صدقت یا عبدی، تو نے سچ کہا ہے میرے بندے. اچھا جب مریض کے منہ سے تکلیف سے یا اللہ نکلتا تھا تو کمرے کے گوشے سے آواز آنے لگتی تھی لبیک یا عبدی، اے بندے میں حاضر ہوں. عالم بڑے حیران ہوئے، پوچھا کہ اے صاحب آواز تم کون ہو؟ کہا میں ہی اس کا معبود ہوں، ساری زندگی اس نے میری ہی تو اطاعت و پیروی کی ہے، میں ہوں شیطان. جب رات دن اس نے احکامات خدا کی نافرمانی کی اور میری اطاعت کی،
گانے بجانے یہ کرتا تھا، فتنہ فساد یہ کرتا تھا، غیبتیں چغلیاں یہ کرتا تھا، لڑائی جھگڑے جو ہے یہ کیا کرتا تھا، خواہشات نفس کی پیروی اس نے کی، فلمیں، فحش ڈرامے، مناظر. کوئی تو زندگی کا وقت ایسا نہ تھا جب اس نے شیطان کی اطاعت نہ کی تھی. تو انجام بھی اس کا یہی ہونا تھا، ساری زندگی عبادت یہ میری کرتا رہا تھا. اب یہ لا الہ الا اللہ کہہ بھی رہا ہے تو یہ میرے لیے ہی کہہ رہا ہے، یہ اس اللہ کے لیے نہیں کہہ رہا ہے. تو دیکھیے یہ وقت اگر نکل گیا اور ہم نے اس کو اس استعاذہ کو کام میں نہیں لائے، اس نماز کو استعمال اس سلسلے میں نہیں کیا، اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچایا، یہ نماز اس قابل نہیں بن سکی کہ ہم کو ان تمام گناہوں سے بچا سکے، تو وقت کبھی خدا نہ خواستہ اس طرح کا آ گیا جو ابھی آپ نے واقعہ سنا کہ پوری زندگی تو شیطان کی اطاعت میں لگائی تھی، آخری وقت میں صرف ایک جملہ پڑھ کے کیسے جنت حاصل کر لیں. تو یہ بہت اس بات کی اہمیت ہے اس موقع پر. یعنی اگر حالت نظام میں احتضار میں آنکھوں سے پردہ اٹھ بھی گیا تو اس وقت کا کیا حاصل ہوگا، توبہ کی بھی بعض اوقات گنجائش نہیں ہوتی. تو دل و جان سے گناہوں کے خلاف ڈٹ جانا یہ حقیقت استعاذہ ہے. اسے آپ پڑھیے اور اچھی طریقے سے تمام چیزوں کا مفہوم دماغ میں رکھتے ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کے بعد پھر اس کے بعد الحمد کی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی طرف آ جائیے. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.